محبت اور جنون آخری کیس پارٹ 2۔ ڈیچ اور اس کے ساتھیوں کو گئے ابھی 5-7 منٹ ہی ہوئے تھے کہ 3 موٹر بوٹس ان کے قریب آتے دکھائی دے۔ میں بات کر کے آتا ہوں۔ میجر ان کو تسلی دے کر آگے بڑھا اور تقریباً 2 منٹ بعد میجر واپس ان کی طرف آ گیا۔ چلو سب، اب اور دیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں وہ زیادہ دور نہ نکل جائے۔ ہم ٹھیک ہے، مگر بوٹ میں چلاؤں گا۔ ان سب ڈرائیورز کو ہم وہاں لے کر نہیں جا سکتے۔ ہارن کے بولنے پر میجر نے ان 3 ڈرائیوروں کو جانے کا اشارہ کیا اور وہ خود چاروں تیزی سے بوٹس کی طرف بڑھے۔ ہارن، 1 منٹ، مجھے لگتا ہے ہمیں اس اپاہج کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے، شاید یہ ہمارے کسی کام آ جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے سہیل نے سب کا دھیان یحییٰ خان کی طرف کروایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو سہیل، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ہمارے ضرور کسی کام آئے گا۔ ان سب کو بے چوکار ہمدانی پہلے بار بولا تھا۔ ان دونوں کی بات پر غور کرتے ہوئے ہارن نے اس بات میں سر ہلایا، اور ہارن کے اس بات میں سر ہلاتے ہی سہیل نے یحییٰ خان کو کندھوں پر اٹھا کر اٹھانے والے انداز میں بوٹ کی طرف لے گیا اور بوٹ میں گرایا، اور بجلی کی تیزی سے سب ایک ساتھ 2 بوٹس میں سوار ہو گئے۔ جہاں ایک بوٹ کو ہارن نے سنبھالا ہوا تھا، وہیں سہیل نے دوسری بوٹ کو سنبھال لیا۔ لندن میں انہوں نے کافی کچھ سیکھا تھا جو اب کام آ رہا تھا۔ اچھا، اب سب لوگ اپنا اپنا حلیہ ویسا ہی کر لو جیسا ہم نے سوچا تھا، ہارن نے وقار ہمدانی اور میجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈیچ نے سب کی طرف ایک فتح مند نظروں سے دیکھا۔ آج سب کے لیے بہت خوشی کا دن ہے، کیونکہ ہر سال اسی دن ہم سب کے درمیان بہت بڑی ڈیل طے پاتی ہے، اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح سے ایماندار ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ ہم سب کے پاس ایک دوسرے کے راز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے سے دھوکہ دہی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن آج میرے لیے ڈبل خوشی کا موقع ہے، مگر وہ خوشی کیا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ ہاتھ میں حرام محلول کا گلاس تھامے جہاں وہ سب جھوم کر ڈیچ کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، وہی ڈیچ کے دماغ پر کوئی اور ہی نشہ چڑھا ہوا تھا۔ آج اسی خوشی کے موقع پر میں اپنا سارا کاروبار اپنے بیٹے تیمور کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ڈیچ کی بات پر جہاں تیمور ہمدانی نے مارے خوشی کے سینہ چوڑا کر کے فخر سے ہر طرف دیکھا، وہیں سب نے ڈیچ کے اس فیصلے پر سر خم کرتے ہوئے تالیاں بجا کر اس خوشی میں شامل ہونے کا اظہار کیا۔ ان میں سے کچھ تیمور ہمدانی کو ذاتی طور پر مبارکباد دینے کے لیے آگے بڑھے، جبکہ وہی رام لال کے چہرے پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ آن ٹھہری۔ اس کے حساب سے یہ خوشی تیمور ہمدانی کے پاس کچھ وقت کے لیے ہے، کیونکہ ان کے پلان کے مطابق وہ اور یحییٰ خان دانیال اور ڈیچ کو مار کر اس دھندے کے آدھے مالک ہو جائیں گے۔ ڈیچ کے بیڑے کو سمندر میں چلتے چلتے تقریباً 2.5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ سہیل اور ہارن کو ان کا پیچھے کرتے ہوئے بھی اتنا ہی وقت ہو گیا تھا۔ میجر مائکروسکوپ سے ان کے بیڑے پر نظر رکھا ہوا تھا، اور ساتھ ساتھ میں ہارن اور سہیل کو ان کی ڈائریکشن کے بارے میں بھی بتا رہا تھا۔ میجر صاحب، اور کتنی دور رہ گیا ہے؟ سہیل نے تکیہ انداز میں میجر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ینگ مین، یہ بات تو ہمیں ڈیچ کا یہ بیڑا ہی بتا سکتا ہے۔ جہاں یہ روکے گا ہماری منزل بھی وہی ہوگی۔ پیرگن نہ کرو سہیل، اگر تم ذرا سا غور کرو تو تمہیں محسوس ہوگا بیڑے کی اسپیڈ آہستہ آہستہ سلو ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اب ہمیں زیادہ انتظار کرنا نہیں پڑے گا، ہماری منزل ہماری بہت نزدیک ہے۔ اور ان کی باتوں سے سہیل کو سچ میں کافی تسلی ملی۔ اوہ تھینک گاڈ، اس کا مطلب اب ہم پہنچنے والے ہیں۔ بس ایک بار میں وہاں پہنچ جاؤں گا، پھر اس ڈیچ کو تم دیکھ لینا، باقی اس رام لال کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس منحوس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ باقی سب چاہے جس کے بھی ہاتھ سے مرے، کسی کی بھی گولی کا شکار ہو، مگر وہ رام لال کو بس میرے حوالے کر دینا۔ 3 گھنٹوں کی مسافت کے بعد ان کا بیڑا سمندر کے بیچوں بیچ ایک جزیرے پر جا ٹھہرا۔ سمندر کے بیچوں بیچ یہ زمین کا ٹکڑا حقیقت میں ڈیچ کی کالی دنیا تھی، جہاں کا وہ بادشاہ مانا جاتا تھا، جہاں سب اس کا حکم بجاتے تھے۔
اس کے ایک حکم پر جان لے بھی لیتے تھے اور جان دے بھی دیتے تھے۔ ایک ایک کر کے بیڑے سے اتر کر وہ سب گھنے درختوں کو پار کرتے ہوئے ایک بہت وسیع و عریض احاطے پر بنے اس حویلی کی طرف بڑھے، جس کے فورتھ فلور پر بڑے بڑے حرفوں میں نور محل کا جگمگا رہا تھا۔ دروازے پر کھڑے تمام سیکورٹی گارڈز نے سر جھکا کر سلام کرنے کے بعد تیزی سے دروازہ کھولا۔ سب سے پہلے ڈیج آگے بڑھا اور اس کے پیچھے ایک ایک کر کے اس کے باقی سب پارٹنرز بھی نور محل میں داخل ہوئے، اپنے نام کے ساتھ ساتھ۔ اندر سے یہ نور محل بھی کسی جنت سے کم نہ لگتا تھا۔ سفید رنگ کا چمچماتا ماربل، جگہ جگہ رکھی گئی قیمتی اشیاء سے سجایا نور محل حد درجہ خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا، مگر اس خوبصورت نور محل کی آڑ میں انسانیت سے گرے ہوئے کام ہوتے تھے۔ پورے نور محل پر فخریہ نظر گھماتے ہوئے ڈیج نے مڑ کر ان سب کی طرف دیکھا۔ جائیے، آپ سب آرام کریں، مجھے تھوڑا کام ہے۔ ابھی رات کو جشن کے بعد جب تمام ملکوں کے اپنے اپنے بیڑے یہاں اکٹھا ہوں گے تو سب کو ہماری دوپہر کے ڈیل کے مطابق لڑکیاں تقسیم کر دی جائے گی۔ سب کو آرام کرنے کا بول کر خود ڈیج نے اس نور محل کی پچھلے سائڈ کا رخ کیا۔ اسے محل کے سنسان حصے کی طرف جاتے دیکھ کر راملال نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ ردا پلیز سنبھالو خود کو۔ ہانیہ نے نہ جانے کب سے اٹھ کر اسے چپ کروانے کی کوششوں میں لگی تھی، مگر وہ تھی کہ گھٹنوں میں سر دیے مسلسل رو رہی تھی۔ دیوار کے ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی بھی آواز ردا تک نہیں جا پا رہی تھی۔ ایک تو نہ جانے کون سی مشکل میں وہ دونوں پھنس گئے تھے، اوپر سے ردا کا مسلسل رونا اس کا دماغ بند کر رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ ردا پلیز چپ ہو جاؤ اور ایک بار سر اٹھا کر مجھے دیکھو تو صحیح۔ اسے چپ کرواتے کرواتے اب اس کا خود کا رونے کا دل کر رہا تھا۔ وہ اس کمرے کو چاروں طرف سے ٹٹول چکی تھی، مگر یہاں سے بھاگنے کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر سے آتی تیز قدموں کی چوپ پر اس نے ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی اسی طرف آ رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے کوئی چھپنے کی جگہ ڈھونڈی، مگر کچھ بھی نظر نہ آنے پر اس نے تیزی سے بیڈ کا رخ کیا اور بنا کسی دیر کے بیڈ کے نیچے جا چھپی۔ کچھ دیر دروازہ نہ کھولنے کی آواز پر اس نے تھوڑا سا سر باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں کسی بھی قسم کی کوئی ہلچل نہ پا کر اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن جیسے ہی نظر بھٹک کر سامنے دیوار کے مصفا ردا پر گئی، اسے لگا مانو آج اس کی پوری دنیا ہل گئی ہو۔ سامنے کا منظر کچھ ایسا تھا کہ اسے اپنے پاؤں سے زمین سرکتی محسوس ہوئی، جسم سے جیسے کسی نے جان کھینچ لی ہو، جیسے کسی نے اسے آسمان کی بلندیوں سے پاتال کی گہرائیوں میں پھینک دیا ہو۔ بڑی مشکل سے ہتھیلیوں پر زور ڈال کر اس نے واپس اپنا سر بیڈ کے نیچے چھپایا۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ اب کی بار اس کی نظریں سامنے کی منظر پر اسی طرح جمی تھی جیسے انہیں کبھی فلک جھپکنا آتا ہی نہ تھا۔ جیسے جیسے وہ دیکھ رہی تھی ویسے ویسے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ دھرتی پٹ اور وہ خود اس میں سما جائے۔ ردا پتھر سے ایک زوردار ٹھوکر لگنے پر اس کے لبوں سے اختیار ردا کا نام پھسلا۔ تھوڑی دیر پہلے سے اسے عجیب قسم کی بے چینی نے آن گھیرا تھا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے اس خواب کا منظر گھوم رہا تھا۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ خواب میں ردا کی وجود سے سام لپٹے تھے اور اب اس ہر سام کے چہرے پر ڈیج کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ تبھی اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر اس نے گردن گھما کر اپنی پچھلی سائڈ دیکھا۔ فکر نہ کر یارا، مجھے یقین ہے کسی کو کچھ نہیں ہوگا، ہماری بہن صحیح سلامت ہوگی۔ ارے اس ڈیج میں اتنی ذات نہیں ہے کہ وہ ہماری گڑیا کا کچھ بگاڑ سکے، اور پھر ہم بھی تو ہیں، بچا لیں گے اسے۔ اور اب تو قدرت بھی ہمارے ساتھ ہے، کل تک ہم دو تھے اس ڈیج سے لڑنے والے، آج دیکھو 100 کے حساب سے فوج ہمارے ساتھ ہے، اور جیسا تم نے سوچا تھا یہ سب بھی وہی
چاہتے ہیں نہ کوئی کیس نہ قانون، عزتوں کے قاتلوں کو سزا ملتی ہے، اور آج وہ ان کی سزا کا دن آ گیا۔ جہاں تو نے اب تک ہمت نہیں ہاری، اب آخر وقت میں خود کو کمزور ثابت نہ کر۔ ہمارے اپنوں کو ہماری ضرورت ہے اور ہم کمزور نہیں پڑ سکتے۔ سہیل خان نے نرمی سے پلکیں جھپکتے ہوئے اسے تسلی دی۔ تھینکس سہیل، میری ہمت بڑھانے کے لیے، مگر میں کمزور نہیں پڑ رہا، بس اچانک سے دل کہہ رہا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت فکر ہو رہی ہے مجھے ردا کی۔ ہانیہ کو ڈیج کے رہتے کوئی کچھ نہیں کرے گا، مگر ردا کے لیے تو ڈیج خود ہی۔ بے بسی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے اپنے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ دیکھو، وہاں سے روشنی نظر آ رہی ہے، شاید کچھ لکھا ہے وہاں۔ میجر کی آواز پر ان دونوں نے چونک کر ان کی نظروں کی ارتکاز میں دیکھا۔ وہاں سے روشنی تو آ رہی تھی اور شاید کچھ لکھا بھی تھا، مگر کیا لکھا تھا یہ درخت کے اس جان میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب ہمیں جلد سے جلد آگے بڑھنا چاہیے، ہماری فورس ہم سے زیادہ دور نہیں ہے، اور ہمیں جلد از جلد صحیح جگہ کی لوکیشن معلوم کر کے ان سب کو انفارم بھی کرنا ہے، تاکہ وہ عین موقع پر اس جگہ کو چاروں اطراف سے گھیر سکے، ورنہ ہمارے لیے سب کچھ سنبھالنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں آگے چلنا ہے۔ میجر نے ان دونوں کو آنکھوں کے اشارے سے ساتھ چلنے کا آرڈر دیا۔ اچانک دروازہ کھولنے کی آواز پر اس نے چونک کر گھٹنوں سے سر اٹھایا، مگر اپنے سامنے دانیال ہمدانی کو دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ مگر پھر اس نے سوچا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہانیہ بھی تو مصیبت میں ہے، کیا پتہ دانیال ہمدانی ہانیہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ پہنچے ہو۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ تیزی سے دانیال ہمدانی کی طرف بڑھی۔ انکل، اچھا ہوا آپ آ گئے، پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے اور کیوں ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں، نہ جانے کیا چاہتے ہیں ہم سے، مگر اب فکر کی کوئی بات نہیں، آپ آ گئے ہو نا، اور اب ہم سب گھر جائیں گے، اور میں اور تایا ابو سے بول کر ان برو لوگوں کو پولیس کے حوالے بھی کروا دوں گی۔ انکل، آپ اپنے ساتھ پولیس بھی لائے ہو نا، ردا نے مسلسل بولتے ہوئے آخر میں ڈیج کی طرف آس بھری نظروں سے دیکھا، مگر ڈیج کی نظروں کی عجب سی چمک دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، اور دوسری طرف وہ کیا بول رہی تھی یہ ڈیج کو سنائی ہی کب دے رہا تھا۔ وہ تو اس کے دلہن کے لباس میں سے سنورے روپ کو دیکھنے میں مگن تھا۔ انکل، کیا ہو گیا، چلے یہاں سے، آپ کی بار وہ ڈیج کی عجیب و غریب نظروں سے جھنجھلا اٹھی۔ میری پری، کوئے کوئے انداز میں کہتے ہوئے ڈیج نے اس کے چہرے کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے۔ کچھ غلط ہونے کے احساس پر ردا نے ڈیج سے فاصلے کو تھوڑا اور بڑھایا۔ انکل، آپ یہ کیا بول رہے ہیں، ہمیں چلنا چاہیے، اگر وہ لوگ یہاں آ گئے تو بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی، ہم سب یہاں پر پھنس جائیں گے۔ ردا نے اپنی طرف سے ڈیج کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں پری، اب یہاں کوئی نہیں آ سکتا، اور اب کوئی بھی مصیبت یہاں تک نہیں آ سکتی، یہاں انسان تو کیا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، جانتی ہو کیوں؟ ڈیج کی عجیب و غریب باتوں پر وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیونکہ یہ میری دنیا ہے، ڈیج کی دنیا، میں یہاں کا، اس دنیا کا بادشاہ ہوں، اور تم اس دنیا کی مہارانی ہو۔ نشے میں جھومتے ہوئے پھر سے ردا کی طرف بڑھا، اور تبھی ردا نے بھی خود کو بجلی کی تیزی سے ڈیج کی پہنچ سے دور کیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ انکل، آپ ہوش میں تو ہیں نا؟ صدمے کے مارے وہ آپ کی بار تقریباً چلا اٹھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں پری، اب تم میری ہو، میری مہارانی بنو گی، یہ کوئی انجان جگہ نہیں ہے، یہ میری دنیا ہے، اور اب سے یہاں تمہاری دنیا ہے۔ میں نے صرف تمہارے لیے اپنا سارا کاروبار اپنے بیٹے کو دے دیا ہے، تاکہ تم اور میں اب یہاں سکون سے رہ سکے۔ اور اسرار لہجے میں کہتے ہوئے وہ اب تیزی سے ردا کی سمت بڑھا۔ جتنی تیزی سے ڈیج اس کی طرف بڑھا، اس سے کئی زیادہ تیزی سے ردا نے خود کو ڈیج کی پہنچ سے دور کیا، مگر بھاگتے وقت ردا کا دوپٹہ ڈیج کے ہاتھ میں آ گیا، جسے کھینچ کر اس نے ردا کی وجود سے الگ کیا۔ اس وحشی انسان کے سامنے خود کو بنا دوپٹے کی محسوس کر اس کے رہے سہے اور سان بھی خطا ہو گئے۔ اس کی آنکھوں کے ہوش اب اسے صاف صاف نظر آ رہے تھے۔ ایک بار پھر ڈیج کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ ڈر کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں پھوٹ رہے تھے، مگر کچھ بھی کر کے آج اسے اس وحشی سے بچنا ہی تھا۔ تبھی نظر چھوٹی سی ٹیبل پر پڑے اسٹیل کی جگ پر پڑی۔ بجلی کی تیزی سے اس نے جگ اٹھا کر
نہ ڈیچ کو کوئی موقع دیے، پوری قوت سے اس کے سر میں دے مارا۔ اس میں اتنی ہمت، اتنی طاقت اور ہمت کہاں سے آ گئی تھی یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، مگر اسے بس اتنا پتہ تھا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے اگر اسے دانیال ہمدانی کو جان سے بھی مارنا پڑے تو شاید وہ آج یہ کام کرتی۔ ایک بار سر پر زوردار طریقے سے چوٹ لگنے پر ڈیچ لڑکھڑا کر اس سے 2 قدم دور ہوا، مگر جب ردا نے دوسری اور تیسری بار اس کے سر پر وار کیا تو ڈیچ سر ایک طرف سے پٹ کر وہاں سے خون بہہ نکلا۔ سر میں اٹھتی شدید ٹیسوں کی باعث وہ لڑکھڑاتے ہوئے ردا کے کئی قدم کے فاصلے کی دوری پر مشکل کھڑا ہوا۔ سر سے بہتے خون کو دیکھ کر ڈیچ نے وہاں سے فی الحال چلے جانا ہی مناسب سمجھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب نور محل کے عین سامنے کھڑے تھے۔ ورم اور میجر نے ایک نظر ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور وہ چاروں ایک ساتھ آگے بڑھے۔ سامنے اتنی سیکورٹی دیکھ کر وقار ہمدانی نے تو نکلا، ڈر کے مارے ان کے قدم آہستہ ہو گئے تھے۔ اب انہیں ورم کا فیصلہ صحیح لگ رہا تھا۔ اگر وہ اس کی بات مان کر یہاں نہ آتا تو ہی شاید اچھا ہوتا، کیونکہ ان کے بعد ان کی بیوی کا اس بڑی دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس بڑھاپے میں وہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ مسلسل سوچوں کے بنور میں ڈوبے ہوئے وہ مرے مرے قدموں سے ان سب کا ساتھ دے رہا تھا، مگر جیسے ہی انہیں اپنے جہان بیٹے کی موت یاد آئی، ان کے ارادے مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ چلنے کا رفتار بھی تیزی آ گئی۔ گیٹ پر پہنچتے ہی میجر نے سیکورٹی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس طرح قدم آگے بڑھائے جیسے وہاں سیکورٹی کا نام و نشان نہ ہو، مگر ان میں سے 2 سیکورٹی گارڈز نے آگے بڑھ کر ان سب کا راستہ روکا۔ اوئے کون ہو تم لوگ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے کرخ لہجے میں دریافت کیا۔ اوئے مین، تم ہم کو نہیں جانتا؟ یہ تو حد ہی ہو گئی۔ اے مین، اگر ڈیچ کو پتہ چل گیا کہ تم نے ہم کو یہاں دروازے پر روکا ہے تو تم لوگوں کو بنا ایک بھی منٹ کی دیری کی گولی سے اڑا دے گا۔ میجر نے سینہ چھوڑا اور گردن اکڑا کر جواب دیا۔ اس آدمی کا اتنا کانفیڈنس دیکھ کر ایک بار کے لیے وہ دونوں سیکورٹی گارڈز گھبرا گئے، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے ان میں سے ایک کے ماتھے پر تیور چڑھ گئے۔ اگر تم ڈیچ کے آدمی ہو تو باقی سب کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ غور سے میجر اور باقی سب کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک اور سوال کیا۔ کیونکہ ہم اس دھندے میں نئے شامل ہوئے ہیں اور ہم ڈیچ کو سرفراز دینا چاہتے ہیں۔ اگر تم سب کو یقین نہیں ہوتا تو بلاؤ اندر سے ڈیچ کو، ابھی سب صاف ہو جائے گا، مگر اس کے بعد تم لوگوں کا کیا حشر ہوگا یہ مجھے تم لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کی بار ان کے سوال کا جواب سہیل نے دیا، جسے سن کر وہ دونوں ایک بار پھر گڑبڑا گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر جو بھی ڈیچ کے بعد یہاں آتا ہے اسے ایک سوال کا جواب دینا ہوتا ہے، اور اب تم لوگوں کو بھی ایک سوال جواب دینا ہوگا، کیونکہ یہ بھی ڈیچ کا ہی حکم ہے۔ اور اگر تم لوگ اس سوال کا جواب نہیں دے سکے تو یہ سب گارڈز تم سب کو یہی بون کر رکھ دیں گے۔ اور تبھی تقریباً 10-50 گارڈ نے ان سب کو اپنی گنز کے نشانے پر رکھ لیا۔ بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہر شام سوہانی ہے؟ ان میں سے ایک نے پر اسرار سا مسکراتے ہوئے سوال کیا، اور اس عجیب و غریب سوال پر سب نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کچھ سوچتے ہوئے ہورم 2 قدم اس گارڈ کی طرف بڑھا جو ان سب کو دیکھ کر ابھی مسکرا رہا تھا۔ ہورم نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنا شروع کیا۔ ہر شام وہاں سوہانی ہے جہاں اپنے بات بولتے ہورم ایک پل کے لیے رکا اور نظر اٹھا کر اوپر جگمگاتے نور محل کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے اس کے لب مسکرائے۔ ہر شام وہاں سوہانی ہے جہاں مچھلی نور محل کی رانی ہے۔ ہورم کا جواب سنتے ہی گارڈ کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی اور اس نے آنکھوں کے اشارے سے سب کو اپنی گنز نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ گن کے نیچے ہوتے ہی سب کا رکا سانس ایک بار پھر بحال ہوا۔ میجر ہورم سہیل نے کان میں لگی بلوٹوتھ کے ذریعے باقی سب کو کوڈ ورڈنگ میں باقی فورس کو اس جگہ کی لوکیشن سمجھانے کی کوشش کی اور اپنے قدم اندر کی طرف بڑھا۔ ہنا ڈیچ دی بیوقوف، اتنا آسان سوال رکھا ہوا ہے نور محل میں گھسنے کا؟ ہنکار بھرتے ہوئے سہیل نے سر جھٹکا۔ یہاں جگہ جگہ کافی سیکورٹی تھی، مگر چونکہ ان کا حلیہ ایسا تھا تو ان کو روکنے کی ہمت کسی میں بھی نہ تھی۔
اس نور محل کے کسی بھی کونے میں وہ بآسانی جا سکتے تھے، کیونکہ جتنا یہ نور محل ڈیچ کا تھا اتنا ہی اس کے باقی پارٹنرز کا بھی اس نور محل میں اتنا ہی حق تھا۔ تبھی وہاں کے کسی سیکیورٹی گارڈ میں ان کی کہیں بھی جانے سے روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ چاروں دو لوٹولیوں میں بیٹھ گئے تھے، سہیل اور وقار ہمدانی ایک طرف جبکہ میجر احرم دوسری طرف چلے گئے تھے۔ اس نور محل کا ہر طرف سے جائزہ لیتے ہوئے انہیں تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ کہاں اور کتنی سیکیورٹی ہے، اس سب کی انفارمیشن باقی فورس کو وہ سب مل کر دے رہے تھے۔ اب انہیں جلد سے جلد ہانیہ اور رضا تک پہنچنا تھا، کیونکہ ان کی فورس بھی کافی قریب تھی۔ بس انتظار تھا تو اس بات کا کہ کب تمام فورس ان کے پلان کے مطابق اپنی اپنی پوزیشن لے کر اس نور محل کو چاروں طرف سے گھیریں گے۔ اور جیسے ہی تمام فورس نے نور محل کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو وہ سب بھی ایکشن میں آ جائیں گے۔ دونوں ٹولیاں چاروں طرف میں چان کر اب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ہمیں اس طرف رضا اور ہانیہ کو کوئی سراغ نہیں ملا۔ سہیل نے ان کے پاس آتے ہی سرگوشی کی اور جواب طلب نظروں سے حرم میجر کی طرف دیکھا، مگر وہاں بھی مایوسی دیکھ کر ان چاروں کو دگنی مایوسی نے آن گھیرا۔ ہمیں جو بھی کرنا ہوگا بہت جلد کرنا ہوگا، ہمیں زیادہ دیر ان گارڈز کو بھی وقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ دیکھو یہ سب کے سب کیسے ہماری طرف مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ میجر نے بھی سرگوشی کرتے ہوئے ان سب کی توجہ گارڈز کی طرف مبذول کروائی۔ نامحسوس نظروں سے ان سب نے گارڈز کی طرف دیکھا اور واقعی وہ سب انہی کی طرف جانچتے اور شک بری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سنو وہاں دیکھو۔ وقار ہمدانی نے بھی ان سرگوشیوں میں حصہ لیا، مگر ناچا کر بھی ان کی آواز کچھ اونچی ہو گئی۔ آہستہ آہستہ کچھ دنوں کے پاپا جی، سہیل نے انہیں خفگی سے گورا، وہ میں نے ابھی سامنے سے ڈیچ کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے ماتھے پر کچھ لال لال رنگ تھا، شاید خون تھا وہ۔ وقار ہمدانی نے اس بار بھرپور رازدارانہ انداز اپنایا، جسے سنتے ہی سب ایک دم الرٹ ہو گئے۔ اوہ مائی گاڈ، ڈیچ مالیل فرینڈ! ہم کب سے اسے سارے نور محل میں ڈھونڈ رہے تھے، اور یہ وہاں ہے جہاں وقار ہمدانی نے اشارہ کیا تھا۔ میجر نے اسی طرف منہ کر کے بلند آواز میں کہا۔ اوہ ہاں، ہم بھی کب سے انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ ہم بہت ہنسائے، ایک تو یہ سب ہمارے بنا انتظار کے نور محل آ گئے، اور دوسرا ہمیں ریسیو کرنے کے لیے بھی کوئی نہ آیا۔ اب ڈیچ خود نہ جانے کہاں گھوم رہا ہے۔ اب ہمیں اپنی اور بےعزتی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ نہ ہو کہ ہم یہ ڈیل ابھی کے ابھی کینسل کر دیں۔ بلا شبہ اس سے ہمارا کوئی نقصان نہ ہوگا، مگر ڈیچ کو اربوں کا نقصان ہو جائے گا۔ وقار ہمدانی جو کہ شیخ صاحب کے بیس میں تھے، گردن اکڑاتے ہوئے انہوں نے بھرپور غصے کا اظہار کیا۔ ان کی ایکٹنگ دیکھتے ہوئے ایک بار پھر تو سہیل خان کی ہنسی چھوٹتے رہی۔ ارے کنٹرول شیخ صاحب، کنٹرول! غصہ تھوک دیجیے۔ مجھے پورا یقین ہے اگر ڈیچ کو ہماری یہاں آمد کا ذرا برابر اندازہ بھی ہوتا تو وہ ضرور ہمیں لینے خود آتے۔ اور آپ فکر مند نہ ہو، آپ کے ساتھ جو گیٹ پر ان ناچیز گارڈ نے بدتمیزی کی ہے، جیسے ہی ڈیچ کو اس کی خبر ہوگی وہ ان سب گارڈز کو گولی سے اڑا دے گا۔ اور ہم نے آس پاس کھڑے گارڈز کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اور اس کا یہ سب بولنے کا اثر ان تمام گارڈز پر بخوبی نظر آ بھی رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو ان سب کو شک بری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اب مارے خوف کی خاموشی سے سر جھکا کر کھڑے تھے۔ ان چاروں نے ایک دوسرے کی طرف آنکھوں میں اشارہ کیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، چلو ہم ابھی کے ابھی ڈیچ سے ملنا چاہیں گے۔ وقار ہمدانی بڑی شان اور محرورانہ انداز میں کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ سہیل، میجر احرم بھی اپنی ہنسی دباتے ہوئے انہیں کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ اس طرف وقار ہمدانی نے اپنے بائیں طرف اشارہ کیا، اور اسی کے ساتھ وہ سب ایک ساتھ تیزی سے اسی سمت بڑھے۔ حیرت کی بات تھی، جہاں نور محل کے چھپے پر سیکیورٹی کی بھرمار تھی، وہیں اس طرف کسی سیکیورٹی کا نام نشان بھی نہیں تھا۔ ایک منٹ، مجھے لگتا ہے کہ یہاں کوئی اور بھی ہے۔ حرم نے سب کو ایک ساتھ چپ کرواتے ہوئے غور سے کچھ محسوس کرنے کی کوشش کی۔ حرم کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی اپنی حصوں کو بیدار کیا، تو انہیں بھی کسی کی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی اس طرف آ رہا ہے۔ سب ایک ساتھ الرٹ ہونے کے ساتھ دیوار کی آڑ میں چھپ گئے۔ ذرا سا جھانکتے پر جو شخص اس طرف آتا نظر آیا، اسے دیکھ کر میجر کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ میں جانتا ہوں اسے، اس کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس
کڈنیپنگ اور لڑکیاں اسمگلنگ کے کتنے ہی کیسے ہیں اس پر، مگر نہ تو اس کے خلاف کوئی ثبوت ہاتھ آتا ہے اور نہ یہ خود میجر نے سامنے سے آتے شخص کی طرف دیکھتے ہوئے ایک لفظ چھپا کر کہا، جس پر خرم اور سہیل نے بھی اس شخص کی طرف دیکھا۔ کون ہے یہ میجر صاحب؟ رام لال۔ میجر کے بولنے پر خرم اور سہیل نے جھٹکے سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پکا یہ وہی رام لال ہے جس کے بارے میں ہمیں یحییٰ خان نے بتایا تھا؟ سہیل نے اسے دیکھ کر دانت چبائے۔ مجھے بھی یہی وہی لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ میجر ان کی سرگوشیوں پر حیرت سے مڑا۔ مطلب یہ میجر صاحب یہ وہی رام لال ہے جس نے ڈیچ کے خلاف جا کر یحییٰ خان کی مدد کی تھی، اور ہانی اور ردا کو بھی کڈنیپ کرنے کا پلان بھی اسی کا تھا۔ خرم نے لب بھینچتے ہوئے مختصر سا رام لال کے بارے میں تقریباً سب بتا دیا۔ تو پھر تو یہ انسان اس وقت ہمارے بہت کام کا ہے۔ تم دونوں ایک کام کرو، آگے جاؤ اور دونوں بچوں کو محفوظ کرو، میں اس کو سنبھالتا ہوں، اور وقار صاحب کو بھی میں ایک محفوظ مقام پر چھپاتا ہوں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں اندھا دھند فائرنگ ہوگی اور یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے ان کا کسی سیف جگہ پر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میجر نے انہیں اپنا ابھی تیار کردہ پلان سمجھایا، جسے سمجھتے ہوئے وہ دونوں بنا اور وقت ضائع کیے آگے بڑھ گئے۔ ان کے ایک طرف سے نکلتے ہی میجر نے آگے بڑھ کر رام لال کے منہ کو مضبوطی سے دبوچتے ہوئے اپنی پسٹل کی پچھلے سائیڈ سے اس کے سر پر ایک گہرا وار کیا۔ رام لال کے بے ہوش ہو کر گرتے ہی وقار صاحب اور میجر اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں ایک موجود خالی کمرے کی طرف بڑھ گئے، مگر یہ کارروائی وہاں لگے کمرے کی نظر سے محفوظ نہ رہ سکی۔ اپنے ہی دادا کا یہ روپ دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے تھے، جسے دادا کے ہر فیصلے پر بنا کوئی حرف اٹھائے اس نے ہمیشہ سر جھکایا۔ اس دادا کا حقیقی روپ ایسا ہوگا یہ اس نے کبھی برے سے برے خواب میں بھی نہیں سوچا بھی نہیں تھا، اور نہ جانے کیا کیا جاننا باقی تھا، مگر ابھی اس نے جتنا بھی جاننا تھا وہی اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ دیوار کے اس پار ردا گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، اس کا ہچکولے کا توجہ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ ایک بار پھر رو رہی تھی، مگر اب کی بار اس کے رونے میں بہت زیادہ شدت تھی۔ بار بار خود کے گرد دوپٹہ لپیٹ کر وہ شاید خود کو چھپانے کی کوششوں میں لگی تھی، اور اس کی حالت دیکھ کر ہانیہ کا دل کہہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ منہ پر مضبوطی سے ہاتھ جماتے ہوئے اس نے خود کی سچکیوں کو باہر آنے سے روکا، مگر اب آنسو کی برداشت شاید ختم ہو گئی تھی۔ تبھی وہ اس کے ضبط کا ہر باندھا توڑ کر بے دری سے باہر نکلے۔ دروازے کے باہر سے ایک بار پھر آتی قدموں کی چھاپ پر وہ اس بار چھپی نہیں تھی۔ کوئی تھا جو دروازہ کھولنے کی کوشش میں لگا تھا، شاید اسے دروازہ کھولنے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ اب چاہے موت بھی سامنے آ جائے شاید اسی سے بھی زیادہ فرق نہ پڑتا۔ اپنوں کا یہ روپ بہت ڈراؤنا تھا، اس سے اچھا تھا کہ وہ لوگ انہیں کڈنیپ نہ کرتے بلکہ جان سے مار دیتے۔ اب بس انتظار تھا تو دروازہ کھولنے کا۔ کیا ہو گیا ہے یار، دروازہ نہیں کھل رہا کیا؟ سہیل نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کوشش تو کر رہا ہوں، صبر کرو 2 منٹ۔ خرم نے لاک کو گھورتے ہوئے پسینہ صاف کیا۔ تیزی میں سب الٹا ہو رہا تھا اور ہاتھ بھی کام رہے تھے۔ ایک سیکنڈ باری تھا اور یہاں ایک جیسے بہت سے دروازے تھے، مگر یہاں بس یہی 2 دروازے جو کہ لاکڈ تھے۔ جب ان دروازوں پر کان لگا کر محسوس کیا تو اندر سے دبی سچیوں کی مدھم آواز سنائی دی، مگر نہ ہی وہ بلند آواز کر کے پوچھ سکتے تھے کہ اندر کون ہے، اور نہ ہی اپنے یہاں ہونے کی آگاہی کسی کو دے سکتے تھے۔ سو چپ چاپ لاک کھولنے کی کوشش میں جڑ گئے۔ کھل گیا۔ لاک کے کھلتے ہی اس نے فتح مند نظروں سے سہیل کو انفارم کیا، ارے رکو یار، اندر خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ خرم کے لاکھ صبر رکھنے کی تلقین کے باوجود اس نے بے صبری سے دروازہ کھولا۔ سامنے موجود وجود کو دیکھ کر کوئی سانس ہی رک گئی ہو۔ وہ وہی تو تھی، اس کے دل کا قرار جو دلہن کی طرز کے لباس میں تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، ان کا بھی تو نکاح کل ہی ہوا تھا، مگر میک اپ شاید شدید رونے کی وجہ سے مٹ گیا تھا۔ اسے اس کی نظروں سے دور ہوئے بس 19 گھنٹے ہی ہوئے تھے، مگر یہ صرف وہی جانتا تھا یہ 19 گھنٹے اس نے کس طرح انگاروں پر تپتے ہوئے گزارے ہیں۔ سب ٹھیک ہوتا لگ رہا تھا،
اور اس کے سامنے تھی، مگر یہ کیسا دکھ، کیسا کرب، کیسی ویرانی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو سہیل خان کا دل کسی انہونی کے ہونے کا پتہ دے رہا، وہ تو کسی نئے طوفان کی آمد کے منتظر تھی، مگر اپنے سامنے اپنے دو محفوظ دیکھ کر اس بار آنکھوں سے آنسو تو بہر نکلے، مگر اب کی بار جو آنسو بہے تھے وہ تشکر کے آنسو تھے۔ سامنے شوہر بھی تھا اور بھائی بھی، مگر اس وقت اسے سب سے زیادہ ضرورت اپنے بھائی کی ضرورت تھی۔ تبھی زاروں قطار روتے لڑکھڑاتے قدموں سے وہ حرم کی طرف بڑھی۔ حرم بھائی اس کے سینے سے لگ کر اسے حد درجہ رونا آیا۔ حرم بھائی وہ مجھے معاف کر دیجیے، کوشش شاید میری وجہ سے ہوا، سب دادا جی ہردے کے ساتھ۔ ایسے آگے الفاظ اس کی زبان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ بس گڑیا خاموش، سب ٹھیک ہے اور کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ حرم نے اس کا سر سہلاتے ہوئے تسلی دی، مگر دل اس وقت ڈیچ کا خون پی جانے کا کر رہا تھا، جس کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اس معصوم کو اس کرب سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ رونا بند کرو ہانیہ، تم ہماری بریو گڑیا ہو، اگر ایسی سچویشن میں تم بچوں جیسا بیہیو۔ اپنی بات کہتے کہتے اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، جب نظر سامنے گلاس وال کے اس پار گھٹنوں میں سر دیے ہچکولی لیتے وجود پر پڑی ردا حیرت سے دیوار کے اس پار دیکھتے ہوئے اس کے لب اپنے آپ پر پڑائے۔ حرم کی بڑبڑاہٹ پر وہ بھی خوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ہاں حرم بھائی ہردے ساتھ والے کمرے میں ہے، مگر پتہ نہیں کیوں وہ مجھے سن نہیں رہی، شاید میری آواز اس تک نہیں جا رہی۔ بے بسی اس کے ہر لفظ سے آیا تھی، جسے محسوس کر سہیل خان کا دل کھٹ کر رہ گیا۔ سہیل تم ہانیہ کے ساتھ رہو۔ میں حرم کے بولنے سے پہلے وہ اس کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ ہاں جلدی جاؤ، بنا اس کی کوئی بھی بات سنے۔ جس طرح وہ تیزی سے باہر کی سمت بھاگا تھا، سہیل خان صرف گہری سانس کھینچا رہ گیا اور نظر ایک بار پھر ہانیہ کی جانب مرکوز کی، جو اب سر جھکانے کے رونے کی شعل فرما رہی تھی۔ بنا دیری کے وہ تڑپ کر آگے بڑھا اور اس کے نازک سے وجود کو خود میں بینچ لیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں بہت پریشان تھا، ایک پل کے لیے بھی دل کو چین نہیں آ رہا تھا، من میں سو خیال آ رہے تھے، کتنے ہی اندیشے، وسوسے، حد سے زیادہ برے خیالات دماغ میں آ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، اب یہاں تک آ جائیں گے اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے وہ ایک بار پھر زاروں قطار رو دی۔ تم نہیں تصور کر سکتی میری حالت، تم جان بھی نہیں سکو گی میری تڑپ کو کبھی بھی۔ سہیل خان تم اس سے تھوڑے سے عرصے میں کس حد تک محبت کرنے لگ گیا ہے، یہ شاید لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اسے خود میں مضبوطی سے بینچ کر اب میں جذبات کا اظہار کرتے ہوئے وہ کبھی خود بھی رو پڑا، یہ اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ مجھے یہاں سے بہت دور لے چلیے پلیز، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں ردا کی نظروں کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ مما مجھے لے چلیے یہاں سے دور، بہت زیادہ دور، جہاں مجھے کوئی نہ دیکھے، کوئی بھی نہیں۔ ہچکیوں سے روتے روتے اس نے التجا کی، کوئی کہیں بھی نہیں جائے گا اور میں تمہیں کہیں دور لے کر نہیں جاؤں گا۔ اس وقت تمہیں اپنوں کی اور تمہارے اپنوں کو تمہاری بہت ضرورت ہے، مجھے بھی۔ آخری الفاظ اس نے ذرا مدھم انداز میں کہے، مگر آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ ہانیہ کے کانوں تک بآسانی جا سکے، جسے سن کر اس کا رونا کچھ پل کے لیے تھم گیا۔ اب کیا کرے، یہ تو بے ہوش ہو گیا ہے۔ سر وقار ہمدانی نے میجر کی طرف حیرت و پریشانی سے دیکھ کر سوال کیا۔ کچھ نہیں وقار صاحب، ابھی فی الحال ہم باہر کی حالات کا موازنہ کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ ابھی یہ ایک طرح سے محفوظ کمرہ ہے اور ایک کونے میں بھی ہے، ہماری فورس پوزیشن لے چکی ہے، فائرنگ ہوئی بھی تو باقی سب کا دھیان اس حصے کی طرح کم ہی جائے گا، تو میرے خیال سے آپ یہی رہے اور ساتھ ساتھ اس رمضان پر بھی نظر رکھے، اور جب تک خطرہ ٹل نہ جائے آپ باہر نہیں آ سکتے، ورنہ اس کا انجام کچھ بھی ہو سکتا۔ تو یہی بہتر ہوا کہ آپ تبھی تیز بجتے الارم کی آواز پر میجر کے بولتے ہوئے ہونٹ ایک دم رکے۔ لمحے کے ہزاروں حص میں ان کا دماغ انہیں یہ سگنل دے چکا تھا کہ یہ کوئی عام الارم نہیں ہے، بلکہ یہ الارم سیکیورٹی کو الرٹ کرنے کا ہے اور خطرے کی اطلاع دینے کے لیے ہے۔ الارم کے بجتے ہی ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ اس موقع پر بس ایک ہی چیز ان کے دماغ میں آئی اور وہ تھی
فورس کو اب اٹیک کے آرڈرز دیے جائے اور وہ 1 منٹ سے بھی پہلے یہ کام سر انجام دے چکے تھے۔ اب یہاں سے باہر مت نکلے گا جب تک خطرہ ٹل نہیں جاتا، کم سے کم تب تک جب تک ہم میں سے کوئی بھی آ کر آپ کو یہاں سے لے کر نہ جائے۔ وقار ہمدانی کو سمجھاتے ہوئے وہ کمرہ لاک کر کے تیزی سے باہر کی سمت بڑھے۔ ہر طرف تیزی سے ادھر ادھر ہلچل کرتے بھاری جوتوں کی آوازیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ چونکہ یہ سائڈ الگ تلگ تھی تو ابھی تک یہاں تک کوئی نہیں آیا تھا۔ اپنی گن پر گرپ مضبوط کرتے ہوئے میجر نے آہستہ آہستہ قدم آگے کی سمت بڑھائے۔ بار بار لاک میں چابیاں گھما کر لاک کھولنے کی کوشش میں وہ جھنجھلا اٹھا تھا۔ وقت کم تھا اور خطرہ زیادہ، اوپر سے یہ لاک بھی کھل کر نہیں دے رہا تھا۔ اچانک سے سیکیورٹی الارم کے بجنے پر اس نے حیرت سے پیچھے کی طرف دیکھا۔ یہ سیکیورٹی الارم کیوں بج گیا؟ یہ تو ہمارے پلان میں شامل نہیں تھا۔ سیکنڈوں میں ہر طرف ہوئی ہلچل کو محسوس کر اس نے بے بسی سے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا خرم؟ یہ الارم کے ساتھ سہیل بھی ہانیہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ پتہ نہیں یار، خرم نے 2 انگلیوں سے پیشانی کو مسلا۔ تبھی ہوا میں ایک ساتھ 3 گولیاں چلنے کی آواز گونجی اور پھر ایک کے بعد ایک گولیاں چلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ان کے یہاں آنے کی سب کو خبر ہو گئی ہے اور باقی فورس مقابلے پر اتر آئی ہے۔ تبھی بلوٹوتھ سے میجر کی آواز ابھری، خرم کیا تم دونوں نے رد اور ہانیہ کو ڈھونڈ لیا ہے؟ ڈیچ کے آدمی کو ہمارے یہاں ہونے کا شاید علم ہو گیا ہے، تبھی میں نے باقی فورس کو حملہ کرنے کی اجازت دے دی۔ تم دونوں بچوں کا دھیان رکھو اور ہاں، جہاں ہمیں رام لال نظر آیا تھا اس سے دائیں ہاتھ کے 3 نمبر والے کمرے میں رام لال بے ہوش ہے، اور وقار ہمدانی کو بھی میں نے انہی کے رکھوالی کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ سہیل کو بولو کہ کسی بھی طرح ان تک پہنچنے کی کوشش کرے اور میں ڈیچ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میجر کی بات پر دونوں نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سہیل تم ہانی کو لے کر وقار صاحب کے پاس جاؤ ابھی کے ابھی۔ بھلے ہی رام لال بے ہوش ہے مگر وہ کوئی کلوروفارم سے بے ہوش نہیں کیا گیا جو اسے جلدی ہوش نہ آئے۔ رام لال کو کبھی بھی ہوش آ سکتا ہے اور یہ بات وقار صاحب کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے تم وہاں جاؤ اور ہانیہ کو ساتھ لے جاؤ۔ جیسے ہی وقار صاحب تمہیں مل جائے تم انہیں اور ہانیہ کو لے کر باہر کی سمت جاؤ۔ جلدی جاؤ سہیل، ہمارے پاس زیادہ سوچنے اور سمجھنے کا وقت نہیں ہے۔ ہاں میں جاتا ہوں مگر یارا تو، میں ڈیچ سے ملے باہر نہیں آ سکتا۔ یہ لڑائی میری تھی، تم نے اس میں میرا ساتھ دیا، یہاں تک میرے ساتھ آئے، شکریہ ادا نہیں کروں گا میں، کیونکہ شکریہ کا لفظ چھوٹا پڑے گا، مگر اب تم یہاں سے جاؤ، ہانیہ اور وقار صاحب کو محفوظ کرو۔ میرے ساتھ میجر اور باقی کی ساری فورس ہے، ہم سب بہت جلد تم تک پہنچ جائیں گے۔ ہم جلدی آنا، میں باہر تمہارا انتظار کروں گا، میں واپس نہیں جاؤں گا تیرے باہر یارا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا سنو سہیل۔ سہیل خان جیسے ہی جانے کے لیے مڑا، خرم نے اسے آواز دے کر ایک بار پھر روکا۔ ہاں خرم؟ سہیل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر خدا تمہیں ایک بار پھر نئے روپ میں تمہارے پاپا اور ماں کو اٹھانا چاہتے ہو تو تم ان کے اپنے ماں باپ کے روپ میں ضرور اپنا لینا۔ اب جاؤ، تمہارے پاپا جی کو تمہاری ضرورت ہے۔ خرم کی باتوں پر سہیل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں کیوں نہیں، خرم کی باتوں کا لمحوں میں جواب دیتے ہوئے وہ ہانیہ کا ہاتھ تھامے وہ آگے بڑھ گیا۔ سہیل کو جاتا دیکھ کر بنا 1 سیکنڈ کی دیری کے خرم نے گن نکال کر دروازے کے لاک کا نشانہ لگا کر گولی چلا دی۔ اب وقت ٹیکنیک سے کام لینے کا نہیں تھا بلکہ اب وقت صرف آر یا فار کر دینے کا تھا۔ گولی کی آواز سن کر ردا نے سہمے انداز میں دروازے کی سمت دیکھا۔ لاک کھلتے ہی خرم تیزی سے اندر داخل ہوا اور بجلی کی تیزی سے ردا تک پہنچا۔ اٹھو ردا، جلدی ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ خرم نے اسے حیرت سے خود کو تکتے دیکھ کے دونوں بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ خرم آپ آ گئے؟ آپ جانتے وہ دانیال انکل نے ہچکیاں لیتے ہوئے اس کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ ہاں ردا، میں سب جانتا ہوں، اسی لیے بول رہا ہوں، ہمت سے کام لو اور سب سے پہلے اپنا یہ رونا بند کرو پلیز۔ تم کہتی تھی نا کہ تم بہت بہادر ہو،
یہ بات مجھے پتہ ہے، اور اب اس بات کو ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بہت فائرنگ ہو رہی ہے۔ جب فائر ہوتا ہے تو بہت زور سے آواز آتی ہے، جیسے ابھی آئی تھی، مگر تمہیں بالکل بھی ڈرنا نہیں، بس میرے ساتھ ساتھ چلنا اور صرف مجھے دیکھنا ہے، آگے یہ پیچھے سے۔ اگر کوئی بھی ایسا آدمی تمہاری طرف بڑھے جو میری نظروں سے چھوٹ جائے، مجھے بنا کسی دیری کے انفارم کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا ردا؟ ہاں، مگر کا وقت چلا گیا ہے ردا، چلو میرے ساتھ۔ اپنی گن پر گرپ مضبوط کرتے ہوئے وہ ایک ہاتھ میں ردا کا ہاتھ تھامے آگے کی سمت بڑھا۔ ہمت سے کام لینا ہے، آواز نہیں کرنی بالکل بھی۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے وہ اسے آنے والے حالات سے ڈیل کرنے کے طریقے سمجھانے میں لگا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ الارم کیوں بجا ہے اور کس بیوقوف نے بجایا ہے؟ دکھ کے سر کو تامے وہ کمزور قدموں سے چلتا ہوا باہر آیا اور ادھر ادھر بھاگتی سیکورٹی گارڈ میں سے ایک کو اپنے پاس بلا کر حالات جاننے کی کوشش کی۔ سر سے خون کافی بہہ گیا تھا اور کچھ عمر کا بھی تقاضا تھا، جس کی وجہ سے اسے حد سے زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ سر، خطرے کا الارم تو پتہ نہیں کس نے بجایا ہے، مگر محل میں فورس گھس آئے ہیں، نور محل پر حملہ ہوا ہے سر، اور ہمارے آدھے سے زیادہ ساتھی فورس نے ایک ہی بار میں مار دیے ہیں، اور اب بھی لگاتار ہمارے آدمیوں کو جان سے مار رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ فورس کافی وقت سے تاک لگا کر بیٹھی تھی، ابھی پہلے ہی جھٹکے میں انہوں نے ہمارے اتنے سارے آدمیوں کو مار گرایا۔ سر، میں تو کہتا ہوں آپ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ جیسے وہ گارڈ ڈیچ کو انفارمیشن دے رہا تھا، ڈیچ کا چہرہ مارے خوف کی سفید پڑ جا رہا تھا۔ فورس اور یہاں نور محل میں کیا بکواس کر رہے ہو؟ اور ہمارے اتنے آدمی مارے گئے؟ فورس اتنی دیر سے تاک لگا کر بیٹھے تھے اور تم سب کیا بانگ پی کر سو رہے تھے؟ سر، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا یہ سب کب اور کیسے ہو گیا۔ تم اب یہاں کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ اور جا کر مقابلہ کرو، اور ہاں یاد رکھو، اگر ہمارے یہاں سے نکلنے تک کوئی مجھ تک پہنچا تو تم سب کو اس دنیا سے رخصت کر دوں گا۔ گارڈ کو دھمکی دیتے ہی وہ خود تیزی سے واپس کمرے کی جانب بڑھا، مگر اس سے بھی پہلے اس کے باقی پارٹنرز میں سے کچھ اس کی طرف بڑھتے نظر آئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ڈیچ؟ ہمارے برسوں کے دھندے میں ایسا کبھی نہیں ہوا، ہونا تو دور کی بات ہے کسی کو اس جگہ کا خیال بھی نہ آیا ہوگا۔ ڈیچ، اگر اس میں تمہاری کوئی چھال ہے تو ہم سب سے برا تمہارے لیے یہ فورس بھی ثابت نہ ہوگی۔ ان میں سے ایک نے کڑے تیور لیے آگے بڑھ کر ڈیچ کو دھمکایا، جس پر حیرت سے ڈیچ نے باقی سب کی طرف دیکھا تو ان سب کے تیور بھی اس سے کچھ الگ نہ تھے۔ تم لوگ مجھ پر اس طرح شک نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے تم سب کے خلاف کچھ پلان کیا ہوتا تو ہم تم سب کو اس طرح مصیبت میں نہ پھنستے ہوتے۔ اب ہمیں کچھ بھی کر کے یہاں سے باہر جانا ہوگا۔ ہوا میں ہوتی مسلسل فائرنگ سے ڈیچ کے دل کے مقام پر درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اوئے، کون ہو تم، اور یہ لڑکی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ایک سیکورٹی گارڈ نے سہیل پر گن تانتے ہوئے پوچھا، جس پر سہیل نے ابرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ابے لگتا ہے میرے اس چشمے کی ضرورت مجھ سے زیادہ تجھے ہے، دیکھ نہیں رہا دلہن کے لباس میں میرے پہلو میں تجھ سے ڈر کر بیچاری جو سیمی کھڑی ہے میری بیوی ہے۔ بیوی ہے؟ او مطلب تم یہاں سے نہیں ہو؟ یہاں بیوی دیوی کا کوئی سین نہیں ہوتا لڑکے، سیکورٹی گارڈ نے تمسخرانہ انداز میں کہتے ہوئے گن کے ٹریگر پر انگلی رکھی، جس پر سہیل نے بھی گن نکال کر سیکورٹی گارڈ کو اپنے نشانے پر رکھا۔ نہ یہ ہلدی سے بھی مت کرنا، صحیح کہا، یہ بیوی دیوی کا چکر اس نور محل کی دنیا میں نہیں ہوتا، لیکن ہم جس دنیا سے آئے ہیں وہاں صرف یہی چکر ہوتا ہے، اور باقی چکر وہاں حرام اور گناہ کبیرہ مانے جاتے ہیں۔ بات کرتے کرتے اس نے نامحسوس طریقے سے ہانیہ کو اپنے پیچھے کیا اور خود ایک زوردار لات اس کے ہاتھ پر دے ماری۔ اچانک اس حملے پر سیکورٹی گارڈ کے ہاتھ سے گن اچھل کر نیچے جا گیا، اور بس یہی لمحہ تھا جہاں باقی فورس ڈیچ کے لوگوں کو دڑا دڑ ختم کرنے میں لگی تھی۔ وہی سہیل خان نے بنا ڈرے اس کے ماتھے کے بیچوں بیچ فائر کرتے ہوئے اس خون خرابے میں اپنا حصہ ڈالا۔ فائر کے ساتھ ہی اس آدمی کا مردہ وجود زمین پر ڈڑ گیا۔ سہیل خان نے ایک نظر ہانیہ کی حیرت سے کھلے منہ کی طرف دیکھا،
ایسا نہیں دیکھو موم نے، مکیوں کا پورا خاندان گھس جائے گا۔ اس کی حیرت پر چھوڑ کرتے ہی سہیل نے ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ گھسیٹا۔ حرم آہستہ ہم کہاں جا رہے ہیں، تیز تیز قدموں سے اس کا ساتھ دیتے ہوئے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ دوسرا، اس نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا اور اب رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے۔ صبح سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے اسے شدید کمزوری نے آن گھیرا تھا۔ اندھادھند فائرنگ سے خود بھی بچنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھ اسے بھی بچا رہا تھا۔ چاروں طرف ہوتی فائرنگ میں حرم بھی نہ جانے کتنے لوگوں کو مار چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی آنکھوں دیکھے پر ہی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے تو یہ ایک بیان خواب لگ رہا تھا۔ تبھی کوئی دائیں طرف سے اچانک ان کی طرف یکایک حرم نے اسے بھی مارنے کے لیے گن اس کے سر پر تانی، مگر سامنے میجر کو دیکھ کر اس نے واپس گن کا رخ نیچے کی طرف کیا۔ سہیل کو تم نے وقار حمدانی کے پاس بھیجا کہ نہیں؟ میجر نے ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، وہ شاید اب تک ان کے پاس پہنچ گیا ہو۔ بہت کم عرصہ میں بہت بڑے بڑے کام سر انجام دے دیے ہیں انہوں نے، اور میرے ریٹائرڈ ہونے کے باوجود میرے بس ایک بار بولنے پر اس نے یہ سارا معاملہ اپنے طریقے سے سینئر آفیسر سے ڈسکس کیا۔ شاہنواز کے بارے میں بتاتے ہوئے میجر کا سینہ فخر سے چوڑا ہوگا۔ تبھی ہمارے مدد کے لیے اتنی فورس آئی ہے۔ اب بات صرف تمہارے بدلنے تک کی نہیں رہی، بلکہ اس سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ تمہارے پلان کے ساتھ میجر شاہنواز کے مطابق ڈیچ کے ساتھ تمہیں جو کرنا ہے کر سکتے ہو، مگر اس کے باقی جتنے بھی پارٹنرز ہیں انہیں کچھ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان سے خفیہ طریقے سے ساری انفارمیشن اگلوائی جائے گا۔ بے شک ہم نے اس گینگ کی جڑ پر ہاتھ ڈالا ہے۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اس طرح کی کہانی سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔